نہیں، آج امید ہے کہ سپریم کورٹ میں وقف امینڈمنٹ ایکٹ 2025 سے ریلیٹڈ آگے کی سنوائی ہوگی۔ اس میں جو امینڈمنٹس کیے گئے ہیں وہ بیسیکلی کانسٹیٹیوشن کی روح کے خلاف ہیں، تو ہم لوگوں کو پوری امید ہے کہ انشاءاللہ سپریم کورٹ سے اس سلسلے میں ہم لوگوں کو انصاف ملے گا۔ وقف امینڈمنٹ ایکٹ 2025 سے ریلیٹڈ آگے کی سنوائی ہوگی۔ لاسٹ ہیئرنگ 17 اپریل کو ہوئی تھی، جس میں کہ کورٹ نے سینٹرل گورنمنٹ سے اپنا جواب داخل کرنے کو کہا تھا، اور گورنمنٹ آلریڈی جواب داخل کر چکی ہے، اور پرسنل لا بورڈ نے بھی اپنا ڈیٹیل میں جواب داخل کیا ہے، اور پرسنل لا بورڈ کی لیگل کمیٹی کا یہ ماننا ہے کہ یہ جو امینڈمنٹس کیے گئے ہیں یہ بیسیکلی رائٹ ٹو ایکویلٹی اور رائٹ ٹو مینیج ریلیجیس افیئرز اور رائٹ ٹو فریڈم آف ریلیجن اور پروہیبیشن آف ڈسکریمنیشن آن گراؤنڈ آف ریلیجن، ریس، سیکس اور پلیس آف برتھ اور رائٹ ٹو پراپرٹی کو وائلیٹ کرتا ہے۔ لہذا اس میں جو امینڈمنٹس کیے گئے ہیں وہ بیسیکلی کانسٹیٹیوشن کی روح کے خلاف ہیں، لہذا ان امینڈمنٹس کو واپس لیا جائے، اور آلریڈی پہلے سے جو وقف ایکٹ نافذ ہے وہ مور دین انف ہے فار دی پراپر مینجمنٹ، سیفٹی اینڈ سیکیورٹی آف وقف پراپرٹیز۔ تو ہم لوگوں کو پوری امید ہے کہ انشاءاللہ سپریم کورٹ سے اس سلسلے میں ہم لوگوں کو انصاف ملے گا۔ سر، پہلگام میں آتنکوادی حملے کے بعد سے کل اہم بیٹھک کی گئی پردھان منتری جی کے دوران، اس میں تمام پاکستان پر پرتیبند لگائے گئے، چاہے سندھو جل سمجھوتا ہو یا ویزا دینے کی بات ہو، تو 2 دنوں میں جن کا ویزا پہ آئے تھے انہیں واپس لوٹنے کی بات کہی گئی ہے، ساتھ ہی تمام سمبند کہیں نہ کہیں ختم کیے گئے ہیں۔ یقینی طور پہ پہلگام میں جو ٹیررسٹ اٹیک ہوا اس نے پورے ملک کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے، اور ملک یہ چاہتا ہے کہ حکومت کوئی بڑا ایکشن لے جس میں کہ اس طریقے کی افسوسناک واقعات سے ملک کو ٹیررزم سے ہمیشہ کے لیے نجات حاصل ہو۔ اس سلسلے میں حکومت نے جو بھی اقدامات کیے ہیں، جو بھی اسٹیپس لیے ہیں، وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وقت کی ضرورت تھی، چاہے پانی سے ریلیٹڈ جو سمجھوتا ہے یا ویزے سے متعلق جو قدم اٹھایا گیا ہے یا ایمبیسی سے متعلق۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ آج جو آل پارٹی میٹنگ ہے اس میں بھی تمام پولیٹیکل پارٹیز ایک ساتھ مل کر ایک یونائٹڈ پیغام دیں، ایک اتحاد کا پیغام دیں کہ اس گھڑی میں، اس افسوسناک گھڑی میں پورا ملک ایک ساتھ ہے، اور جو کچھ بھی مذہب کی بنیاد پر جو طرح طرح کی باتیں سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں اس سے کہیں نہ کہیں ایک غلط میسج انٹرنیشنل لیول پہ جا رہا ہے۔ تو ہم سب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو بھی ظالم ہوتا ہے، جو بھی ٹیررسٹ ہوتا ہے، آتنکوادی ہوتا ہے، اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، اور اس کا کام ہی انسانیت کے خلاف کام کرنا ہے۔ لہذا جو لوگ بھی مارے گئے ہیں ان سب کے ساتھ سبھی نے افسوس کا اظہار کیا ہے، ان کے گھر والوں کے ساتھ، تو لہذا اس کو کسی مذہب سے جوڑ کر دیکھنا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اور بھی یہ بڑا نقصان ہوگا۔ اور اس موقع پر پاکستانی عوام کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے ملک میں اس طریقے کی دہشت گردی کے خلاف آواز اٹھائیں، اور اپنی حکومت کو اور آرمی کو اس بات کے لیے مجبور کریں کہ اس طریقے کی گھناؤنی حرکتوں سے باز آئیں۔